ہاں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میم کو نون ساکن کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر اگرچہ یعنی جزم آ گئی ہے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کبھی بھی نون کے اوپر، نون ساکن کے اوپر یہ میم آ جاتی چھوٹی سی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میم کو نون ساکن کے بجائے میم کے ساتھ ملانا ہے، گویا کہ اب ہم نے میم کو یہاں لے آنا ہے، یہ میم ساکن بن گیا، ٹھیک ہے۔ میم کو میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہم نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ میم ساکن کے بعد جب بھی با آ جاتا ہے تو میم ساکن پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میم ساکن پہ غنہ کریں گے کس کی وجہ سے؟ با کی وجہ سے، تو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ مَن بَخِلَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، آج ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا، تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا متحرک ہے، یعنی فا کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ فا متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نی زبر زیر پیش جس کے اوپر بھی آئے گی اس حرف کو متحرک کہیں گے، کیونکہ زبر زیر پیش کو خود کو حرکت کہتے ہیں، تو جس کے اوپر آ جائے تو وہ متحرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فا بھی متحرک ہے، آگے سین بھی متحرک ہے، فا سین کے ساتھ نہیں ملے گا۔ فا زبر فا، سین بھی متحرک ہے، آگے نون بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سین نون کے ساتھ نہیں ملے گا۔ سین زبر سا، فاسا، نون متحرک ہے، آگے یا بھی متحرک ہے، نون یا کے ساتھ نہیں ملے گا۔ نون پیش نو، فاسا نو۔ ہاں جی، یا متحرک ہے لیکن سین متحرک نہیں ہے، سین کے نیچے زیر تو ہے لیکن اس سے پہلے سین مشدد ہے، سین کے اوپر کیا لگی ہوئی؟ تین دندوں والی شد لگی ہوئی ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے والے یا کو سین کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے؟ یاسین زبر یس، فاسانو یس، سین زیر زی، فاسانو یسی۔ رو کے اوپر آگی پیش، رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس رو کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ رو پیش رو، فاسانو یسیرو۔ ہا کے اوپر آ گیا الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ الٹا پیش جس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ہا الٹا پیش ہو، فاسانو یسیرو ہو۔ ہاں جی، اب دیکھیں لام کے نیچے زیر ہے، آگے لام کیا ہے؟ ساکن ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے پچھلے لام کو اب اس لام کے ساتھ ملانا ہے۔ لام لام زیر لیل، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ یا متحرک ہے، سین ساکن ہے، سین کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے سین ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا کو آگے سین کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ یاسین پیش یوس، لیل یوس، رو کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ رو کھڑی زبر رو، لیل یوس رو، ٹھیک ہے۔ کھڑی زبر کے ساتھ یا آ ہی جاتی ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، صرف لکھنے میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو کھڑی زبر ہے رو کے اوپر وقف کی صورت میں اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ہم نے اپنا لہجہ نیچے کو لے کے آنا ہے۔ آگے وقف،
لیلیسرا، لیلیسرا۔ ہاں جی آگے کیا ہے؟ واؤ متحرک ہے، واؤ کے اوپر زبر آ گئی ہے، آگے حمزہ بھی متحرک ہے، اس کو آپس میں نہیں ملانا، ٹھیک ہے؟ واؤ زبر وا۔ اب آگے کیا ہے؟ حمزہ متحرک کے بعد میم مشدد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم کے اوپر شد آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ الف کو میں نے حمزہ کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، اس لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ حمزہ کو میم کے ساتھ ملا دیا۔ دوسری ہم نے کیا کرنا ہے کہ میم کے اوپر شد آنے کی وجہ سے میم پہ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ حمزہ میم زبر ام و ام، ٹھیک ہے؟ اب میم کو ہم نے الف کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ میم الف زبر ما و ام ما۔ ہاں جی آگے دیکھیں، اب یہاں جو ہے میم متحرک ہے لیکن نون ساکن ہے، لیکن جب نون ساکن کے اوپر یہ چھوٹی سی میم آ جاتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کو نہیں پڑھا کرنا، صرف ہم نے میم ساکن کو پڑھا کرنا ہے، نون کے بجائے اب ہم نے میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی دوسری بات ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن پہ غنہ کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے اس با کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ میم میم زبر مم، ٹھیک ہے؟ مم، با زبر با، مم با۔ خا کے نیچے زیر ہے، خا کی زیر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ خا زیر خی، مم باخی۔ لام متحرک ہے، لام زبر لا، مم باخیلا۔ ہاں جی آگے ہے واؤ متحرک، ٹھیک ہے؟ واؤ کو ہم نے الف کے ساتھ نہیں ملانا کیونکہ آگے سین ساکن ہے، واؤ کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ سین زبر وس، ٹھیک ہو گیا؟ آگے تا متحرک ہے، غین ساکن ہے، اب تا کو اب ہم نے غین کے ساتھ ملانا ہے لیکن ہلانا بالکل بھی نہیں ہے۔ تا غین زبر تاؤ، وستاؤ، نون کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، ٹھیک ہے؟ کھڑی زبر کو اب ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، نون کھڑی زبر نا، وستاؤنا۔ وقف کی صورت میں اس کو ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے، بس اپنا لہجہ چینج کرنا ہے، کیسے؟ آگے وقف وستاؤنا، وستاؤنا۔ چلیں جی اب ہم نے دیکھنا ہے، ابھی تو ہم نے توڑ کیا ہے، اجرا کیا ہے، اب ہم یہ روانگی کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ اللیل، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ